ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے محترم جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب، صدر شعبہ تاریخ DCSK PG کالج مئو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ منچ پہ جلوہ افروز مہمانان اور ہمارے سامنے بیٹھے سامعین کرام، بہت شارٹ میں بولنا ہے، 2 موضوع پہ 2 منٹ میں بولوں گا انشاءاللہ۔ ایک یہ موضوع ابھی آیا تھا کہ تعلیم کے ساتھ کرپشن بھی ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری نمائندگی ہمارے علماء کرام زندگی کے ہر میدان میں کرتے آئے ہیں اور ہم ان کے ہی نقش قدم پہ ہر طرح سے چلتے ہیں، اس میں ذرا سا ڈائیورژن ہوتا رہتا ہے، تو یہ نمائندگی تو شکایت سے نہیں، وہاں ہمیں اس طرح کا نقش قدم دینا پڑے گا کہ یہ کرپشن دور ہو۔ ہم اپنے اسلام کو 5 بنیادی چیزوں پر قائم کر کے فری ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ ہے۔ جو چیز ہماری زندگی میں وائرس کی طرح موجود ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اور سونے تک ہم جس کو کہتے ہیں ہر قدم پہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی ہماری پکی نہیں ہو پاتی، اس میں بہت کمی ہے، اس کو ہم اہم موضوع نہیں سمجھتے۔ ہمارے علماء کرام اس کو مستحب انداز میں بیان کر کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب جو بیماری ہو اس کا علاج دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر اخلاقی برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا علاج دینا چاہیے، لیکن اس کو ذرا سا مستحب انداز میں بیان کر کے نکل جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ میری درخواست ہے علماء کرام سے کہ اپنی محفلوں میں، اپنی تقریروں میں، جمعہ کے خطبے میں اس پہ زور دیں، حقوق العباد پہ زور دیں، اخلاقی طور پہ ضرور اضافہ ہوگا، ترقی کریں گے، اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی تقاضا کو کنٹرول کرنے کا کام گورنمنٹ مشنری کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے، شہریت بڑھتی ہے، شہری کرن ہوتا ہے، نگری کرن ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے رشتے کے ذریعے ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہاں قانون کنٹرول کرتا ہے، اور قانون جب اکاؤنٹیبل بناتا ہے، جب ذمہ داری عائد کرتا ہے، جب اس کے لیے سزا طے کرتا ہے، تب لوگ ڈرتے ہیں اور دباؤ میں کم سے کم برائی کرنے سے رکتے ہیں۔ یہاں ہمارے نظام میں ایک بڑی کمی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری کس پہ عائد کی جائے، یہ اب تک طے نہیں ہوتا، اسی لیے مقدمے سینکڑوں سال چلتے ہیں اور کوئی جیل نہیں جاتا، کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ کے فارمولے پر چلتے ہیں کہ انصاف دیر ہوا انصاف میں تو انصاف سے آپ کو روک دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ اب رہا سوال، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ تعلیمی موضوع ہے، بس 2 منٹ اور لوں گا آپ کا، کہ اس تعلیمی ماحول میں ہم بچوں سے یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور یہاں جو بھی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ادارے چلتے ہیں، کہ دیکھیے تعلیم تو سب چیز کی ویلیو ہے، تعلیم میں چاہے جو بھی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں نمایاں کارکردگی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں آبادی بہت زیادہ ہے، تعلیم ہم اگر سمپل تعلیم لیتے ہیں، سمپل گریجویٹ ہوتے ہیں، BA ہو کر لیتے ہیں، تو ایک لمبی قطار لگی ہے کروڑوں لوگوں کی جو سمپل گریجویٹ بیکار بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے آگے بھی چلے گئے، MA PhD بھی کر لیا اگر آرٹس میں، تو فائدے تو ہیں اس کے، لیکن اس کی یوٹیلیٹی، اس کے فوائد کم ہیں بنسبت سائنس کے۔ سائنس میں اگر آپ نے PhD کیا، ریسرچ کیا، تو آپ کا ریسرچ آپ کو پیٹنٹ دے سکتا ہے، آپ خود اپنا روزگار ڈیولپ کر سکتے ہیں۔
साइंस की अहमियत इतनी ज्यादा है कि बिना साइंस के जिंदगी में चलना दुश्वार है। और साइंस ग्रेजुएट, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट और साइंस के जो डॉक्टरेट हैं, या जो लोग बड़े बड़े लैब बना करके दुनिया भर की रिसर्च करके और अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, और पेटेंट के फायदे ये है कि एक बार पेटेंट हो गया तो जब तक वो सामान बिकेगा उसकी रॉयल्टी जो फिक्स होती है वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जाता रहता है। तो यहां तालीम पे हमें, अब चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा तालीम की, अब ऐसा नहीं है, हमारे माहौल में तालीम का फैलाव बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसको तालीम को यूं ही ना बर्बाद करें कि हम सिंपली कहीं DCSK में नाम लिखा दें। 5000 बच्चे हमारे DCSK में पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट शून्य रहता है। आगे चल के बहुत कम बच्चे कामयाब होते हैं क्योंकि वो आर्ट्स का रिवाज है। साइंस कॉलेज की हमारे यहाँ कमी है। साइंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे तो रोजगार का मसला अपने आप हल हो जाएगा। बात बहुत सारी है, मैं इन्हीं चंद मशवरे के साथ अपनी बात यहीं खत्म करता हूं क्योंकि हमें कहा गया है कि 2 मिनट में बात करनी है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब, जिन्होंने कम वक्त में अपनी बात आपके सामने रखी। इन कीमती कलिमात पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।